سامعین و ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ آج پہلی دفعہ ہم اپنے پرانے ساتھی، بزرگ ساتھی جو ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، جو ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اکثر ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے بھی رہتے ہیں اور آپ ادارہ آپ کی آواز کے پروگرام، ٹی وی پروگرام میں، ریڈیو پروگرام میں اکثر سنتے رہتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ ہم ان سے لائیو پروگرام جو ہے وہ اسکائپ پر کرنے جا رہے ہیں۔ میری مراد ہے ملک سمیع اللہ صاحب۔ ملک سمیع اللہ صاحب، ہم آپ کو کوپن ایگن کی فضاؤں میں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ملک صاحب، آپ کافی بیزی ہوتے ہیں، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا اور کافی عرصے کے بعد ٹائم دیا، اور آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ ملک صاحب، آپ کو سید علی گیلانی صاحب کے انتقال کا پرسہ دیتے ہوئے پہلا سوال ان کی زندگی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا اور درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ سب سے پہلے راج صاحب، میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ واقعی ایک طویل عرصے کے بعد میں اپنے گھر کا راستہ تو نہیں بھولا تھا۔ میں آپ کا جو میرا گھر ہے وہ، میں اپنے گھر کا راستہ تو نہیں بھولا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس گھر کے راستے میں کووڈ-19 کی وجہ سے اور دوسری مصروفیات نے تھوڑا سا وقفہ ڈال دیا تھا۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سید علی گیلانی صاحب کو خراج تحسین کیسے پیش کیا جائے۔ اس بہت کم وقت میں اتنی بڑی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا تو بہت مشکل ہے۔ بہرحال میں اتنا عرض کر دوں کہ مقبوضہ کشمیر میں موجود اپنے مرشد جناب سید علی گیلانی کی خرابی صحت کا علم تو مجھے بہت پہلے سے تھا، لیکن اس طرف دھیان نہیں جا رہا تھا کہ اس طرح ان کی رحلت کی خبر مل جائے گی، اور اس طرح مجھے اچانک ان کی رحلت کی خبر موصول ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین مانے کہ خانہ دل میں محبتوں کی کئی دیواروں کے گرنے کا شور ایسے اٹھا کہ برسوں کی محبت و شفقت کی بارش نے مجھے شرابور کر دیا۔ خالص توحید و حریت کا گلدستہ دان میں لیے اپنے خالق کے ہاں وہ پہنچ گئے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کتنے ہی روشن ستارے ہیں جو اپنی منزل میں ڈوب کر فنا ہو گئے، کہ یہی میرے رب کا قانون ہے۔ اپنا اپنا کام کیا، مالک نے آواز دی، اور وصل کی آسر میں خاموشی سے سراہنے کھڑے موت کا فرشتے کے ساتھ چل دیے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر روز کئی شہاب ثاقب ٹوٹ کر اپنی ہستی کھو دیتے ہیں، لیکن میرے رب کا آسمان پھر بھی ستاروں سے منور ہے اور منور رہے گا۔ وہ گیلانی صاحب اس بات سے باخبر تھے کہ ہر سال کے بدلتے موسم اور بہار اور خزاں بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہر شے کو فنا ہے، لا فانی تو سے میرا پروردگار ہے۔ لا ریب، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خالق ارض و سما کے اس متعین ضابطے سے کسی کو استثنا نہیں۔ وہ ان میں سے ایک تھے جو کبھی قرائے پر بوجھ نہیں بنتے، جن کے روز و شب کی ہر ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی امین ہوتی ہے، جن کا دل بے نیاز ہر دو جہاں سے غنی ہوتا ہے، اور جن کی زندگی بندہ مومن کی طرح حرص و حوث سے پاک ہوتی ہے، جن کی بیاض حیات داستان حرم کی طرح غریب و سادہ اور رنگین ہوتی ہے، جن کی تخلیق کسی اعلیٰ مشن میں گھدی مٹی سے ہوتی ہے، جن کے مقاصد جلیل اور جن کے امیدیں قلیل ہوتی ہیں، جو منزل جانا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو پھر زندگی کی آخری سانس تک کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ نہ نخستانوں کی آسودگی، نہ کوساروں کی بلندی ان کے ضمن سفر کو موم کرتی ہے، نہ ابلا پائی وادی پرخار میں اترنے سے روکتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں کی بے ننگ و نام سیاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے ہنر سے بخوبی واقف تھے۔
وہ اس عہد استمگار میں نہ صرف قرون اولا کی ایک نایاب خوشبو کی مانند تھے، بلکہ اس کہکشاں کا سب سے روشن ستارہ بھی تھے۔ اپنے عہد کا درویش، اجلے ذہن، اجلی سوچ، سادہ مگر اجلے لباس، اجلی گفتگو، اجلے دامن اور اجلے کردار کے حامل شرافت اور نجابت کی ایک تصویر۔ صاف دل، صاف کو، راست فکر، راست کلام، نہ کوئی اونچ نہ کوئی نیچ، نہ کوئی سیاسی کرتب، نام نافکانہ مسلط کیشی، نہ فریب، نہ دوہرا پن، کھری بات کہنے والا کھرا انسان۔ مظلوم پاک و دل پاک باز کا مرد مجاہد، ایک صدی سے کچھ کم پر پھیلی اس منفرد زندگی کا احوال کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ لوگ جن سے تیری بزم تھے ہنگامے، گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے۔ صاحب سید علی گیلانی کئی اشور تک وہ بے ریا آدمی متل میں کھڑا رہا، اور کس شان سے کھڑا رہا، فکر کے ساتھ بادشاہی کی، زندانوں کی وحشت اور جبر کو شرمسار کر دیا، خوف کبھی ان کی کھال میں داخل نہ ہو سکا۔ وہ بوڑھا شہ سوار میدان جنگ سے رخصت ہوا تو میدانوں نے شاید اسے حسرت سے دیکھا اور اپنے سے محرومی کا ماتم کیا، لیکن شہداء اس بات پر فرحاں اور نازا ہے کہ ان کا مرشد ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آن پہنچا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ٹھہری ہوئی آواز میں ہمیشہ کی بے نیازی میں کہ اس کا منبع زمین نہیں آسمان تھا، ہر وقت ہاتھ پر نقد جاں سجائے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے ہیرو کی چمک سے ماحول کو بھر دینے کی خداداد صلاحیت تھی ان میں۔ وفاداری ایسی کہ بشرط استواری اور اصل ایمان کی گرا قدر نشانی تھے وہ۔ لیکن سپہ سالار مٹی اوڑھنے کے لیے اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ اس حریت کے سپاہی نے ایمانی اسلحے اور کشمیر کی آزادی کا زیور تن سے جدا نہیں کیا، اور دنیا کے ہر خوف سے دل خالی اور جان دینے کے لیے ہر وقت تیار۔ وہ فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم زندگی خیش کے کارے کردم۔ یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ حیات کی ساری پونجی میں نے راہ یار کی نظر گزار دی۔ زندگی سے میں بڑا خوش ہوں، شاد ہوں کہ کچھ کر گزرا میں۔ ہم خیال، ہم مزاج، ایمانی دوستوں سے دائمی وفا کا رشتہ، اور ایسی وفا بلند مقاصد کے لیے مستقل اظہار سے جنم، ایسی وفا جو ہے وہ بلند مقاصد کے لیے مستقل اظہار سے جنم لیتی ہے، جو یکجان دو قالب کر دیتی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے پھر ایک پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ آنکھوں نہیں مینو دھیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی، آنکھوں نہیں مینو دھیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی، رانجھا رانجھا کوک دی میں آپے رانجھا ہوئی۔ یعنی سہیلیوں مجھے رانجھا کہو ہیر نہ کھو، قلب و دماغ کی گہریوں سے اتنی بار رانجھے کو پکارا ہے کہ خود رانجھا ہو گئی ہوں۔ ہمارے اس بے ثبات اور بے وفا عہد میں حاسدوں کے نرغے میں گھرا ایک شاعر فخار عرف بھی یاد آ گیا، اور کیا خوب یاد آیا۔ اس نے کہا کہ زندگی گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ عزت نہیں ملنے والی۔ بے بنا مرتب، بے حد ریاضت، بے حد ریاضت کیش، کمال یکسو، مکمل طور پہ بے ریا، صداقت شعار وفا کیش۔ اگر دنیا دار بنتے تو یقین کیجئے وہ ایسے ہی کامیاب ہوتے جیسے آج کے عزت دار مالدار سیاستدان ہیں۔ وہ محلات میں جیتے اور نعمتوں کے ہجوم میں زندگی گزارتے، مگر انہوں نے یہ سب کچھ تیاگ دیا، ایک ساتھ میں تیاگ دیا، ایک لمحے میں تیاگ دیا، بلکہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور یہی ایک لمحہ ان کی پوری زندگی پر پھیل گیا۔ توحید اور حریت کی ایک بوند نے اس قدر سیراب کیا کہ زندگی بھر کسی چیز کی تمنا نہ رہی۔ ایک طرف اپنے رب کی حکمتوں سے معمور کتاب قرآن حکیم اور صاحب کتاب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ساری زندگی اپنا نصب العین بنا کر زندگی گزار دی۔ وہ ایسا غنی کہ جس نے زندگی لوٹا دی اور کبھی فخر نہ کیا۔ فخر کیا مانی تذکرہ ہی نہیں کیا، اپنا تو نام ہی نہیں، سب قول ادھورے ہوتے ہیں، صرف اللہ کی کتاب سچی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سبھی رائگاں، سبھی برباد، صرف اہل خلوص کامراں، خدا کی بارگاہ میں خلوص کے سوا سبھی سکے مسترد ہیں۔
ان کے طریقہ کار سے صرف مکار ہندو اور ان کے ہم نواؤں نے دنیا کی رتبہ عزت حاصل کرنے کے لیے ان سے اختلاف تو کیا، لیکن ان کے دراز قد کے سامنے وہ نہ صرف شرمندہ رہے بلکہ سیاسی بنوں سے پہچانے جاتے ہیں. ہر ذی شعور یہ تسلیم کرتا ہے کہ ان کی ذات قول و فعل کی تضادات کی علاشر سے بالکل پاک تھی. جی صاحب. جی صاحب. ملک صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ ان کی جدوجہد آزادی کشمیر کے بارے میں ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ صاحب، سید علی گیلانی دراصل پہلے اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور آئے تھے، اور یہاں سے وہ علامہ اقبال اور مولانا مودودی کو اپنے دل میں انہوں نے ایسا بسایا کہ آخری سانس تک ان کے گرویدہ رہے. بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ انہوں نے علامہ اقبال کے فارسی شاعری کے ترجمے پر مشتمل 3 کتابوں اور خود نوشت سوانح عمری وولر کے کنارے اس میں تقریباً 30 کتابیں بھی تصنیف کی ہیں. جہاں اپنی خود نوشت کی دونوں نسخے انہوں نے اور دیگر کئی کتابیں انہوں نے مجھے اپنی قلمی خصوصی پیغام کے ساتھ عنایت فرمائی، وہاں میں بڑا خوش نصیب اس معاملے میں کہ پچھلے 30 سالوں سے زائد اپنے شانوں پر رکھی شال کو بطور خاص تحفہ انہوں نے میرے حوالے بھی کیا تھا تاکہ میں ان کی مہک سے مستفید ہوتا رہوں. سید علی گیلانی کی جدوجہد کے بارے میں آپ نے دریافت فرمایا ہے، وہ تو ساری عمر پاک و ہند، عرب و عجم اور یورپ امریکہ میں اپنی گرجدار آواز کے ساتھ بلا کسی خوف یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ کشمیر کی 750 میل کی سرحد میں پاکستان کشمیر کی 750 میل کی سرحدیں جو ہیں وہ پاکستان سے ملتی ہیں. جتنے دریا کشمیر سے نکلتے ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے. یہاں جب ہوائیں چلتی ہیں تو راولپنڈی سے آتی ہیں، ایک ساتھ بارشیں برستی ہیں. یہ اتنے مضبوط رشتے، یہ تاریخی حقیقتیں ہیں کہ میں کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ کہتا ہوں، اور وہ ساری عمر جو انہوں نے کہا اس پر وہ قائم رہے. پھر اگر آپ کو یاد ہو، وہ وقت بہت کم ہے، باتیں تو بہت سی ہیں. اگر آپ یاد ہو، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو دیکھیں وہاں ایک اور موقع پر جہاں لاکھوں کا مجمع حاضر، سامعین کی سانسیں گم، نگاہ گم، خیال گم، گویا ان سب کی ہستی کہیں گم اور خود بھی اس حقیقت کے پیغام میں کہیں گم. ایک گرجدار آواز منادی ہو رہی ہے، اور اسی لاکھوں کے مجمع میں، اور اس مجمع کا فرونی قوتوں نے ان کو حصار میں لے رکھا ہے. کئی مرتبہ یہ نعرہ بآواز بلند کیا کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے. یہ ہے ان کی جدوجہد کا سب سے بڑا محور، یعنی پاکستان کو اپنا ملجا و ماوا سمجھا. انہوں نے بندو محبت اور حق کے اس پیغام میں ایسی آگ تھی جس نے کئی دلوں پر چھائی ہوئی ضرورتوں کو راکھ کر دیا، اور اس دھرتی کے ہزاروں نوجوانوں نے اس نعرے میں اپنے خون کی سرخی ملا کر اپنے قائد کا سر ہمیشہ بلند رکھا. پھر وہی استخارہ یاد آ گیا مجھے کہ عمر بھر ٹھوکریں کھاتا نہ پھروں شہر بشہر، ایک شہر میں ایک ہی در پہ رکھا. گیلانی نے ساری عمر جدوجہد کی آزادی کا علم اٹھائے رکھا ہے. بر صغیر کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی سیاسی زندگی کا ہر دوسرا دن جیل میں گزرا ہے. مکار و یار ہندو ان سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ اب بھی ان کو پچھلے 12 سال سے گھر میں نظر بند رکھا ہوا تھا. وہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی 7 اشروں سے زائد برسوں کی طویل کہانی کے واحد ہیرو ہیں، جن کی مسلسل گرفتاریاں، نظر بندیاں، لاتعداد مقدمات، ہردم جستجو، ہردم جہاد و جرت کی زندہ جاوید کوششیں کشمیر کی تاریخ کا ایک زرعی باب بن کر یاد رکھی جائیں گی. صحت کی پرواہ کیے بغیر حیران فعال متحرک تھے، گویا رگوں میں خون کے بجائے کوئی بجلی دوڑتی تھی ان کے. سید گیلانی کی زندگی آئندہ آنے والی تمام کشمیری نسلوں کے لیے جدوجہد آزادی کشمیر کی تاریخ کے تفاخر کے لیے ایک سرمایہ حیات سے کم نہ ہوگی کبھی بھی. وہ زندگی کے بے شمار عنانات پر ایک ضخیم ذخیرہ ورثے میں چھوڑ گئے ہیں جو ان کے کام اور نام کو زندہ رکھے گا. رہا بزدل دشمن تو اس نے تو سید علی گیلانی کے انتقال پر پورے کشمیر میں جہاں کرفیو نافذ کر دیا، وہاں ہر قسم کے انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی تھی. یعنی گویا وہ ان کے جنازے سے، ان کی میت سے بھی ڈرتا تھا یہ دشمن، اور ان کے جلد نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ان کے جسد خاکی کو چھین کر ان کی وصیت کے خلاف وہیں حیدرپورہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. جبکہ گیلانی صاحب نے تو وصیت کر رکھی تھی کہ مجھے شہداء کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اور جگہ بھی مقرر کر رکھی تھی، لیکن وہاں جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا.
لیکن اللہ کا قانون دیکھیں کہ ساری دنیا میں ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا، اور اب ان کی اولاد پر ہندوستان سے غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی میت کو پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ ان دشمنوں کو یہ نوید ہو کہ اب سید علی گیلانی قبر سے بھی جدوجہد آزادی کشمیر کی قیادت کرے گا، کیونکہ انسان کو فنا ہے مگر پاکیزہ تعلیمات تو صدیوں زندہ رہتی ہیں۔ جس طرح قندھار کے قبرستان میں ملا عمر کی قبر پر اس کے سپاہیوں نے امریکہ کی بدترین شکست اور جہاد کی فتح کی خبر پہنچائی ہے، اسی طرح وقت ضرور آئے گا جب سید علی گیلانی کے سپاہی بھی اپنے قائد کی قبر پر مکارو یا ہندو کی بہترین شکست اور کشمیر کی مکمل آزادی کی خبر سنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ملک صاحب، سید علی گیلانی کا دل تو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا رہا، کیا انہوں نے کبھی پاکستان کے بگڑتے حالات کا بھی ذکر کیا آپ سے؟ کئی مرتبہ کیا، اور اب یہ جماعتی سیاسی اور مسلک کی عصبیت اور بے نیاز ہو کر آپ نے ہمیشہ صرف دین کی بنیادی تعلیمات کی بات کی اور آزادی کشمیر کے لوگوں میں دینی اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی بیداری پیدا کی، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے اور علماء وقت کی ایک اکثریت جو ہندو سیکولر کی سیاسی فکر سے وابستہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی برہان بنے رہے۔ اور مجھ سے جو آپ نے سوال کیا، مجھ سے ہمیشہ اس فکر اور درد کا برملا اظہار فرماتے رہے کہ یار اب میرے پاکستان کو کس کی نظر کھا گئی ہے، جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بگاڑنے پر تلی ہوئی ہے یہ قوم۔ جو فرمایا کرتے ہیں کہ یہ قوم نہیں، یہ ایک ہجوم بن گئی ہے، اسے قوم بنانے کی فکر کریں مل صاحب۔ ابھی اس قوم کو معلوم نہیں کہ مرعوبیت شناخت کو تباہ کر دیتی ہے، قوموں کو ابھرنے نہیں دیتی۔ اگر راج صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں بھی آپ کے ساتھ پروگرام ہوئے تھے کہ واجپئی اور منموہن سنگھ دونوں کی حکومتوں نے حریت قیادت کے ساتھ مذاکرات کے کئی ادوار کیے تھے، لیکن ہر بار گیلانی صاحب ان مذاکرات کو فضول مشق اور وقت گزاری سے تعبیر کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان مذاکرات کو عوامی حمایت کبھی حاصل نہ ہو سکی۔ انہی دنوں امریکہ پر 9/11 حملوں کے وقت پاکستان کی کمان فوجی حکمران پرویز مشرف کے ہاتھ میں تھی، اور امریکہ نے پاکستان کو اپنی جہریت میں حلیف سے بنا لیا ہوا تھا، یا کہہ لی کو خود بن گیا ہوا تھا۔ جب مشرف نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کنارے کر کے مسئلہ کشمیر کے حل کا خود سے 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا، تو سید علی گیلانی تو تڑپ اٹھے اس کے اوپر، اور انہوں نے وہ اکیلے تھے جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانے میں مشرف اور سید علی گیلانی کے درمیان 2005 میں ہونے والی ملاقات بڑی مشہور ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پرویز مشرف سے انہوں نے برملا کہا کہ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کو کشمیری کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے سیاسی مستقبل کا یک طرفہ فیصلہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے، جس کے جواب میں پرویز مشرف نے جلا کر کہا کہ گیلانی صاحب، میں نے جو تجاویز دی ہیں دراصل مغرب مسئلہ کشمیر کا حتمی حل انہی شرائط پر چاہتا ہے، جس میں سید علی گیلانی نے اقبال کے اس شعر پر مشرف کا یقین کیجیے منہ بند کر دیا کہ تمہیں بتوں سے نو امید دی اور کافر اللہ سے نو امید دی، اور بتا یہ کافری کیا ہے، آدرید اور کافری کیا ہے؟ ہاں جی، یعنی سید علی گیلانی کی جدوجہدی دینی، فکری، سیاسی اور سماجی خدمت کے علاوہ پاکستان سے بے لوث محبت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مشرف سے برملا مخالفت جو ہوئی وہ ان کی مقبولیت کا راز بن گئی کشمیر کے اندر۔ اب ہم ایک دن کا سوگ اور جھنڈا سرگرم کرنے سے سید علی گیلانی کا قرض نہیں اتار سکتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ سید زادی کی سیاسی استقامت اور جدوجہد سے سبق حاصل کیا جائے۔ ہاں، مرنے والا وہ تو مراد پا گیا، وہ تو کامیاب ہو کے چلا گیا اپنے رب کے پاس۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سید علی گیلانی نے ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے کیا سبق دیا ہے۔ ملک صاحب، آئیے اب کشمیر سے افغانستان چلتے ہیں۔ آپ افغانستان سے امریکی انخلا کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ کابل دنیا کی بدعنوان ترین حکومت کا گھر بنا رہا، جو اس وجہ سے ترقی نہیں کر پایا کہ وہاں کے لالچی سیاستدان اور وار لارڈز جو تھے افغانستان کی تعمیر و ترقی سے زیادہ اپنی اپنی جیبیں بھرنے کی فکر مند رہے، اور اپنی جیبیں بھری بھی انہوں نے۔ اور اس میں کوئی حیران کن بات بھی نہیں کہ بھی اب جو طالبان نے دوبارہ ملک بھر میں جو غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے اتنی تیزی سے کنٹرول حاصل کیا ہے کہ اس نے بہت سے فوجی سیاسی مدبروں بالخصوص امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ بیشتر صوبوں میں طالبان واپسی پر پرجوش خیر مقدم کا کیا گیا ہے، اور ان علاقوں میں بھی انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
یعنی جن علاقوں پر ان کے پہلے دور حکومت میں رسائی نہ مل سکی تھی، میں شمالی اتحاد کی بات کر رہا ہوں، اب پنشیر وادی پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کے بعد مکمل افغانستان کو اپنی گرفت میں لے چکے ہیں وہ۔ 20 سال تک طالبان کو دہشت گرد اور شیطان صرف مشہور کرنے کے بعد بھی افغانستان میں ان کی پذیرائی نے یقیناً مغربی حکومتوں اور ان کے زیر اثر میڈیا کو نہ صرف شرمندگی میں مبتلا کر دیا ہے، بلکہ اب ان کے سچ بولنے کی ساکھ کا بھی ڈھن تختہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ساری عمر 20 سال طالبان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ افغانستان کے لوگ اس سے متنفر ہیں۔ اب میڈیا نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میڈیا نے بڑے سنسنی خیز انداز میں 9/11 کے روز بتایا تھا کہ طالبان کی حکومت بے حد ظالم اور بے رحم ہے، مگر در حقیقت 9/11 کے حادثے میں طالبان کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا۔ آپ خود یہ امریکہ والے کہہ رہے ہیں، وہاں کے جو تھنک ٹینکس وہ کہہ رہے ہیں، یہ صرف اس وقت صرف جارج بش اور اس کا محبوب چیلا جو تھا وزیر اعظم ٹونی بلیر، یہ صرف ان دونوں کا بیانیہ تھا۔ یہ دونوں کہتے تھے کہ افغانستان میں بچیوں کے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اور بچوں کو پتنگیں اڑانے تک پابندی لگ گئی ہے۔ آج وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ باتیں محض کہانی کو ڈراؤنا بنانے کے لیے تھیں، ورنہ اس میں ذرہ بر صداقت ثابت نہیں ہو سکی۔ در حقیقت اگر صحافی معاملے کی چھان بین کرتے تو وہ بآسانی جان لیتے کہ اسکول ویران اور کھنڈر سے اس لیے ہو گئے تھے کہ طالبان کے پاس پیسے نہیں تھے، ملک کے بیشتر حصوں میں قحط بڑھ گیا تھا، اور یہ سب ملک میں اس خوفناک جنگ کا نتیجہ تھا جس نے امریکہ کو واہ سپر پاور تو بنا دیا، لیکن افغان اور اس کے ہمسائے اور دیگر مددگار پاکستان کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی، کیونکہ افغانستان نے جو روس کے ساتھ جنگ کی تھی اس کے بعد امریکہ تو بھاگ گیا تھا سب کو چھوڑ کر، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی تو اپنے مفادات کی تکمیل میں جشن مناتے ہوئے اپنے تمام وعدے بھول گئے اور تاریخی بے وفائی اور چشم پوشی کے مرتکب ہوئے۔ پتنگیں اڑانے پر بڑے شہروں اور قصبوں میں بلا شبہ پابندی تھی، کیونکہ اس کی پتلی اور تیز دھار ڈوروں سے نہ صرف یہ کہ بجلی کے تار کٹ رہے تھے جس سے علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو جاتی تھی، بلکہ لوگوں کی اموات بھی واقع ہو رہی تھی۔ آپ خود بتائیں کہ کیا آپ ڈنمارک کے دارالخلافہ میں یا لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ میں یا نیو یارک کی 42 اسٹریٹ میں پتنگ اڑا سکتے ہیں؟ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ افغانستان میں پتنگ اڑانے پہ پابندی کیوں تھی۔ اس لیے جو بودے الزام تھے وہ تو خود ہی اپنے ہاتھوں پٹ گئے وہ تو۔ اب جس طرح طالبان آئے ہیں اور لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے اور لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں اور خوشی سے ان سے گلے مل رہے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہ 20 سال سے متمنی تھے کہ طالبان آئیں اور ہم ان کے ساتھ اپنے گلے ملیں۔ جی جی ملک صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا افغانستان کے متعلق۔ ملک صاحب، طالبان پر مسلسل یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے عورتوں پر بے جا پابندیوں کے ساتھ ان پر بڑا ظلم کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے پھر دوبارہ آپ نے کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو فروری 2002 میں لے کے چلتا ہوں۔ اس وقت میڈیا میں اس بات کا بہت چرچا تھا کہ طالبان کی شکست کے بعد کابل یونیورسٹی دوبارہ کھل گئی ہے، جی اب لڑکیاں دوبارہ اسکول جا سکیں گی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور مستقبل بہت روشن ہے، لیکن ایسا ہی لگتا تھا۔ مگر جب آپ ہی کے ملک میڈرڈ میں اس میں آپ ہی اس میں ڈنمارک میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں ایک سوال پوچھا گیا ایک امریکن سے کہ بھی، اور آپ کے بھی ڈنمارک کے وزیر خارجہ موجود تھے، اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر طالبان کے دور میں لڑکیوں کو تعلیم سے روکا جاتا تھا تو اب لڑکوں کے مقابلے کتنی زیادہ لڑکیوں نے داخلہ امتحان پاس کیا ہے؟ تو یقین کریں وہاں برف کی خاموشی چھا گئی اور مغربی میڈیا کا جھوٹ بھی آشکار ہو گیا۔ اب جب طالبان نے کابل پر غلبہ حاصل کیا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل طلوع اسلام پر تمام خواتین اب بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں جیسے پہلے وہ کام کر رہی تھی، بلکہ اب مزید 4 خواتین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تاہم ان خواتین نے خود یہ اقرار کیا ہے ٹی وی کے اندر دوسرے مغربی میڈیا کے سامنے کہ ہم نے خود سکارف کے ساتھ اپنے سروں کو ڈھانپ لیا ہے، جبکہ سابقہ دور حکومت نے ہمیں سر کو ڈھانپنے سے پابندی تھی ہمارے اوپر۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ باقی میں عورتوں کی بات کیا کروں۔ اسکولوں میں تو آپ تو کچھ چھوڑ کے نہیں آئے تھے، ان کے پاس کہاں سے پیسے آتے، کوئی تنخواہیں دیتے، یا آپ تو جو اب روس کے ساتھ جو جنگ تھی وہاں سے سارے اسکول تباہ ہو گئے تھے، وہ کہاں پہ یعنی کہاں پہ بچوں کو پڑھاتے وہ؟
بجا فرمایا ملک صاحب دعا قطر میں طالبان اور امریکی امن معاہدے کی روح سے تو امریکہ انخلا میں مئی تک مکمل ہونا تھا، لیکن یہ 3 ماہ کی تاخیر سے کیسے ہوئی؟ بات یہ دراصل یہ ہے نا صاحب کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قول و فعل کا اس سے بڑھ کر اور کیا تضاد ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے دوحہ میں باقاعدہ امن معاہدے کی شرائط کا اعلان ہوا، شرائط پڑھی گئی، اس کے بعد دستخط ہونے کے بعد معاہدے کی روح سے مئی میں تمام غیر ملکی فائدے کا انخلا ہونا ضروری تھا، لیکن معاہدے امن کی پاسداری کی بجائے امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کرتا رہا اس دو معاہدے کے بعد، اور نہ صرف انخلا کی تاریخ میں بھی 3 ماہ کی تاخیر کر کے اس معاہدے کے پرخچے اڑا دیے، بلکہ اس معاہدے کی 1526 مطلب خلاف ورزیاں اپنے ریکارڈ پر چھوڑ گیا وہ۔ اس دوران مغربی میڈیا کی طرف سے داعش کے ہسپتال اور دیگر عوامی مقام پر خودکش حملوں کو طالبان کے ساتھ جوڑ کر دنیا بھر میں بدنام کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ دیکھیں ابھی ہم نے معاہدہ ہی کیا ہے تو ابھی طالبان نے جو ہے ہسپتالوں پہ اور اسکولوں پہ اور عورتوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ خود داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر بعض طالبان نے ان علاقوں سے داعش کا خاتمہ کیا۔ کوئی اس سے یہ تو پوچھے کہ اپنے مفاد کے لیے افغانستان میں داعش کو کون لایا تھا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ مغرب بڑا قدم اٹھائے اور 20 سالوں میں افغان عوام کو لگائے ہوئے جو ہولناک زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے فوری مداخلت بند کرے اور اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اگر افغانی عوام امریکہ اور مغرب کی جانب سے مسلط کی گئی حکومت سے نجات چاہتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ نہیں ماننا چاہیے۔ کیا افغانستان کی حکومت یا اور حکومت کی حکومت میں جو ہے مداخلت کرتی ہے کیا کبھی کسی افغانستان کے نمائندے نے آ کے ڈنمارک میں یا یورپ میں امریکہ میں کبھی کہا ہے کہ ابھی یہ لوگ تم وزیر لگاؤ، یہ لوگ سفیر لگاؤ؟ اس لیے جو بھی آزاد ملک ہے انہوں نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ جس طرح مرضی اپنی حکومت بنائیں، جس طرح مرضی حکومت چلائیں۔ البتہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری وہ آپ سے زیادہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا۔ آپ جو چاہتے تھے وہاں پہ کہ آپ تو یہ ایسا سینیریو چاہتے تھے کہ وہاں پہ ہم نکلے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے، لیکن طالبان نے کمال مہارت کے ساتھ آپ دیکھیے انہوں نے فوری طور پر مذاکرات کی بساط بچھا دی۔ دوحہ کے اندر انہوں نے اپنے جانی اور خونی دشمن جو تھے عبداللہ اور محمد کرزئی ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ ماسکو کے اندر استاد محقق بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ ایران میں یونس قانونی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ ازبکستان کے اندر ازبک لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات چیت شروع کر دی اور سب کو مذاکرات کے ذریعے انگیج کر لیا، اور امریکہ اور مغرب اس بات پہ حیران ہو گیا کہ ان کا جو منصوبہ تھا خانہ جنگی کا وہ تو ناکام ہو گیا۔ طالبان نے سب کو اپنے مذاکرات سے انگیج کر لیا۔ پھر اور دیکھیں چند دن پہلے جو گلبدی حکمت یار ہیں ملی اسلامی پارٹی کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا باقاعدہ طور پہ۔ اب مغرب جو ہے اور امریکہ اس بات میں پریشان ہے کہ ہم تو کیا سوچ کے آئے تھے، ہم کیا بنا کے آئے تھے، یہ تو بالکل اس کے خلاف ہو گیا۔ بجا فرمایا ملک صاحب افغانستان میں امریکی مظالم کی کہانی کب سامنے آئے گی یا کبھی سامنے آئے گی بھی نہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تاریخ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور میڈیا کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیا جو کچھ لوگوں کو دکھاتے ہیں مان لیتے ہیں، اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا نے بھی پوری کر دی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی زمانے میں ہم جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہم باقاعدہ اپنے زوکار سے ٹیلی فون کرنے کے لیے کتنے کتنے پیسے خرچ کیا کرتے تھے، اور وہ بھی وائس یعنی ٹیلی فون ہوتا تھا، اور آج آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں، کئی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، آپ مفت بات کر رہے ہیں۔ یہ آخر کیوں پہ اتنے مہربان ہو گئے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں؟ یہ ای میل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، واٹس ایپ کا شروع ہو گیا ہے، فیس بک آ گئی ہے، انسٹاگرام آ گیا ہے، رئیسی جو وہ ٹویٹر آ گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو مفت آپ کو مل رہی ہیں یہ کیوں مل رہی ہیں؟ اور جہاں تک آپ نے ظلم کی کہانی کے بارے میں پوچھا ہے، ان 20 سالوں میں ہونے والے ہولناک مظالم کا صرف ایک باپ تورا بورا کے حقائق دنیا کے سامنے آ جائیں تو امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی ہی نسلوں سے آنکھیں نہیں ملا سکیں گے۔ ایک ایسے ملک پر بمباری کی جس کی سرے سے کوئی ایئر فورس ہی نہیں تھی۔ آپ خود دیکھیں، خود امریکہ کا مشہور زمانہ امریکی تھنک ٹینک جو بروکنگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے مارچ اپریل 2002 کے شمارے میں مائیکل ہانلو کی ایک رپورٹ ہے، فلاؤڈ ماسٹر پیس، آپ اس رپورٹ کو پڑھ لیں آپ،
تو تاریخ عالم کی تمام صفاقیوں کو بھول جائیں گے آپ، کہ کس طرح امریکہ کی 38,000 جنگی پروازوں میں 22,000 خطرناک بم برسائے گئے. بم تو زیادہ تھے لیکن 22,000 جو خطرناک ترین بم تھے، جن میں 12,500 گائیڈڈ بم تھے، جن کو عرف عام میں منی ایٹم بم کا نام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انسانی حقوق کے ان چیمپئنز کی بمباری سے اسکول، اسپتال، دیگر شہری اور سول ٹھکانے بھی محفوظ رہے. کابل سے لے کر پاکستانی سرحدوں تک خون کا ایسا دریا تھا جہاں معصوم اور عام شہریوں کی اموات کی تعداد سے کسی مغربی میڈیا کو کوئی غرض نہیں تھی. اور آپ کو یاد ہو، میں تو ان دنوں بھی اکثر اپنے کالموں میں مغربی میڈیا کے مظالم اور مغربی حکومتوں کے مظالم اور مغربی میڈیا کے صحافیوں کی منافقت اور دوہرے معیار کی دہائی دیتا رہا ہوں میں. اور مجھے افسوس ہے کہ آج بھی افغانستان میں مغربی میڈیا کی منافقت اور دوہرا معیار میں کوئی ایسا زیادہ واضح فرق نہیں آیا. پھر آپ یہ دیکھیں گے، اگر ان کا آپ جنگی اخراجات کی تفصیل دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. $6.2 ٹریلین جو ہے انہوں نے اس جنگ کے اوپر، بے مقصد جنگ کے اوپر خرچ کیا، اور $2 ارب جو ہے ہر سال یہ اپنے ان امریکی فوجیوں پہ لگائیں گے جو عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے. میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تھا جہاں پہ امریکن سینیٹر بھی تھے اور یہاں پہ برٹش ہمارے ایم پی بھی تھے. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے اس بے مقصد جنگ کے اوپر صرف کیا ہے، اگر اس سے آدھا پیسہ بھی، آدھی رقم بھی اگر آپ پاکستان پہ، افغانستان پہ، اس علاقے کی ترقی پہ صرف کر دیتے تو یہ لوگ تو آپ کو جانے نہ دیتے وہاں سے. آپ طاقت کے ذریعے جو چیز چھیننے گئے تھے، لینے گئے تھے، یہ تو خود آپ تھالی میں رکھ کے آپ کو پیش کر دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ کہاں ہیں آپ کے سیاستدان؟ کہاں ہیں آپ کے پالیسی ساز؟ کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ بجائے دل جیتنے کے انہوں نے لاشیں بچھائیں، اور لاشیں بچھانے کو اپنی بھی لاشیں اپنی لے کے آئے. امریکہ کے اندر آپ نے دیکھی وہ کتنے تابوت گئے، وہاں پہ کتنے گھروں کو تو بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کے جو ہے جو بچے کے جوان بچے گئے تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہے. اب جا کے پتہ لگ رہا ہے ان کو. وہاں پہ تو بڑے امریکہ نے جو اپنا بڑا قبرستان بنایا، لیکن جو افغانستان کے اندر قبرستان چھوڑ کے آیا ہے، 52,000 تو صرف طالبان شہید ہو گئے وہاں پہ. 1.5 لاکھ سے زیادہ افغان فورسز کے لوگ مارے گئے، اس میں پولیس کے لوگ بھی شامل تھے. اور جو افغان قوم کی جو تعداد ہے وہ بے پناہ ہے، انگنت ہے، پتہ نہیں کب اس کا نمبر آئے گا ہمارے سامنے. میں تو، آپ ان کے مظالم کی بات کرتے ہیں، مظالم کی بات، تو آج ہلاکو ہوتا تو وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے، چنگیز خان ہوتا وہ بھی ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا. ایسی تباہی، خود بھی اپنے آپ کو انسانی حقوق کے بڑے چیمپئنز کہتے ہیں، لیکن یہ جو انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اتنی جو ہلاکتیں کی ہیں، مطلب تاریخ تو بہت رقم کرے گی، مطلب تاریخ تو بتائے گی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر آپ کی جو امریکی نسل، اس وقت میں آپ کی جو امریکی نسل ہوگی، آپ کے بچے جو ہوگے، وہ آپ کے بڑوں کی تاریخ پڑھ کے تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا سوچیں گے؟ شرمندگی سے کتنا بدحال ہو گئے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں اتنی وحشت پھیلائی، اتنی دہشت پھیلائی. تو اس لیے یہ تو تاریخ لکھے گی. یہ تو ایسا نہیں کہ تاریخ تو کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی رہا، ایسا تاریخ تو لکھے گی کہ جو مظالم ہے. ملک صاحب، اگر اسکرپٹ ہی لکھا گیا تھا کہ لاشیں بچھانی ہیں تو ان کا مقصد تو پورا ہو گیا. اسکرپٹ یہ نہیں تھا راجا صاحب، اسکرپٹ تو کچھ اور تھا. اسکرپٹ تو افغانستان کے اندر سے جو $250 بلین کی مائنس تھی ان کو اٹھانا تھا. لیکن 1.5 ٹریلین کے اور مائنس تھی جن کو اٹھانا تھا. اور جو ریاستیں ہیں روس کی، جو الگ ریاستیں جو ہیں، وہاں کا جو تیل تھا، پیٹرول تھا، اس پہ قبضہ کرنا تھا. ازبکستان، قازقستان کے تیل پہ قبضہ کرنا تھا. ان کی تو وہ چیزیں جو جس کے لیے گئے تھے وہ تو پورا نہ ہو سکا. اور ابھی بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اگر ہم نے کچھ نہیں دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیلنے دیں گے. نے کہا کہ چلیے ہمیں تو کچھ نہیں ملا، لیکن ہم ایسے حالات پیدا کرائیں کہ تاکہ چین اور روس بھی اس خطے سے کوئی استفادہ نہ کر سکے، اور ہم نے خانہ جنگی میں چھوڑا ہے. لیکن دیکھیں کمال مہارت کے ساتھ طالبان نے، جن کو یہ اجٹ اور ان پڑھ کہتے تھے، لیکن کس مہارت کے ساتھ کی خارجہ پالیسی دیکھیے کہ کس مہارت کے ساتھ انہوں نے اپنے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور خانہ جنگی کو قریب نہیں آنے دیا. الحمدللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اور تو اور یہ امریکہ جو ہے ان کے $9 بلین کے ضبط کر لیے اس نے، اس کے پاس جو اس کے جو ذخائر محفوظ تھے. حالانکہ جب آپ بینک میں کسی میں پیسے جمع کراتے ہیں وہ آپ کی امانت ہوتی ہے، اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو اس کو دینا پڑتا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟
یہ تو ان کا عالم ہے مطلب۔ ملک صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں۔ ملک صاحب افغانستان کی طالبان کچھ 70,000 کے قریب، اور جو افغانستان کی آرمی تھی وہ 3 لاکھ سے زیادہ تھی، ویل اکوپمنٹ، ٹرینڈ، امریکہ کے ٹرینڈ شدہ ہر چیز ان کے پاس تھی، جہاز تھے، ٹینک تھے، اور یہ سارا کچھ ہوا اور خاموشی سے طالبان جو ہے وہ کابل تک، دوسرے لفظوں میں پیدل چلتے چلتے آگے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ وہ جو 3.5 لاکھ فوج بنا کے آئے تھے، یہ 3.5 لاکھ فوج نے بنائی تھی، لیکن امریکہ جو اس فوج میں ان کو جو جنگی بجٹ دیتا تھا وہ تو یہ سارے جو کرپٹ وار لارڈ تھے یہ کھا جاتے تھے۔ اور پھر وہ جو سپاہی تھے، وہ جو فوج تھی، وہ کیوں ایسے کرپٹ لوگوں کی لڑتی؟ وہ انہوں نے طالبان، اب دیکھیں ان میں سے بیشتر طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور اب وہ امریکہ کا جو اسلحے کا جو ڈھیر تھا وہ طالبان کو مال غنیمت میں مل گیا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے مطلب ہے، جب کرپٹ حکمران ہو پھر فوج ایسی فوج پھر اپنے ایسے کرپٹ حکمران کا ساتھ کیوں دے گی؟ اب ملک دوسری صاحب بات یہ ہے کہ طالبان نے اللہ کے حکم پہ جہاد کا آغاز کیا تھا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اپنے جو اس کے لیے، خاص طور اس کے لیے جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اس کی نصرت فرماتا ہے۔ طالبان نے حکومت کے لیے جہاد نہیں کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحفے میں جہاد کے ثمرات میں انہیں حکومت بھی عطا فرمائی، اور اتنا بڑا اسلحہ اور اتنی بڑی چیزیں جو تھیں مال غنیمت ان کو عطا فرمایا۔ ملک صاحب چلتے چلتے میرے پاس الفاظ میرے ذہن میں ابھی داخل ہوئے ہیں کہ میں جنرل گل حمید صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، تو میں نے اتنی عمر بھی ایسے نہیں تھی، تجربہ بھی نہیں تھا، تو میں نے ویسے ہی سوال کر دیا۔ میں نے کہا جنرل صاحب یہ طالبان اتنے ہیں، چلے گئے، وار لارڈز آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، آپ لوگوں کا کنٹرول تھا۔ تو انہوں نے کہا رائے صاحب یہ ڈالرز کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے گمراہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ تو آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں۔ بالکل بالکل واپس آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے اس گھر میں ان کا جب قیام تھا تو ایک انٹرویو ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا کہ جس آئی ایس آئی کو تم ملامت کرتے ہو، اس آئی ایس آئی کی مدد سے ہم نے جو ہے امریکہ اور امریکہ کی مدد کرتے ہوئے آئی ایس آئی نے روس کو شکست دی، روس کو ٹکڑے کیا، اور اب یہی آئی ایس آئی جو ہے امریکہ کی مدد سے امریکہ کے ٹکڑے کرے گی، امریکہ کو شکست دے گی۔ کاش وہ زندہ ہوتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کی قبر پہ تو یہ ضرور پیغام پہنچا کہ انہوں نے ہم سب نے مل کے جو افغانستان کی جہاد کے لیے جو قلمی جہاد کیا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی ٹائم آج ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ سامعین ناظرین، یہ تھے ملک سمیع اللہ صاحب جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے براہ راست ہمارے ساتھ تھے۔